السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج انشاءاللہ تین صورتیں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آم، سورہ اثر، سورہ ہمزہ اور سورہ معون۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے چار سیشنز میں سورہ فلق اور ناس، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون، اور پھر اس کے بعد سورہ فیل اور سورہ قریش، اور اس کے بعد سورہ نصر، سورہ کوثر، اور تیسری کون سی صورت تھی؟ سورہ تبت۔ ٹھیک ہے، سورہ لہب۔ تو یہ صورتیں ہم لوگوں نے الحمدللہ کر لی ہیں۔ اور بیسیکلی اس میں جو یہاں پہ ہمارا فارمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بیچ میں بیک گراؤنڈ گرامر، کہ جس سے ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہوں۔ کیونکہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ترجمے میں اس لیے اثر اس طرح پوری طرح نہیں آتا، کیونکہ ترجمہ ایک ون ڈائمینشنل ہوتا ہے، اور وہ جتنی دیر ہم مطلب لائک کہ وہ اس وقت تو ہمیں سمجھ آ جائے گا، لیکن اس جیسے ملتے جلتے لفظ جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ہمیں وہی پرابلم رہے گی۔ اس لیے اگر ہم وہ زبان کو سمجھنا شروع کریں تو اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کی وہ ریپرزنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی، کہ جو جب وہ صحیح معنوں میں جب ہمیں وہ اس لفظ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ یہ کس ماحول میں یا کس انداز میں وہ بولا جا رہا ہے۔ کیونکہ ترجمہ کئی دفعہ ٹوٹلی نامکمل ہوتا ہے، اس ترجمے کو کبھی ہم بیس بنا کے ہم اس لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے یا لیتنی کا ذکر کیا تھا، کہ یا لیتنی کا جو ترجمہ ہماری ترجمے کی قرآن پاک کے ترجمے میں کیا جاتا ہے کاش، تو کاش ہم اپنی زبان میں بھی دیکھیں کہ کاش تو بہت ایک اوپن سا لفظ ہے، اور کاش کے اندر وہ اثر نہیں ہے یا، جبکہ یہ کہاں کہاں جا رہا تھا، کہ جہاں پہ جو اس کی ریفرنس میں نے دی تھی، میں پھر اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھی اگزامپل تھی، کہ جب کافر جو ہیں وہ جب ان کو سامنے چیزیں نظر آ جائیں گی تو وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یعنی کہ وہ بیسیکلی وہ کہیں گے کہ جو ترجمہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کاش ہم جب مر گئے تھے تو وہ مٹی ہو جاتے، یعنی کہ تو وہ اس کی اگزامپل میں ریپیٹ کروں گا جو میں نے لاسٹ ٹائم دی تھی، کہ ایک سامنے ہمارے گاڑی ہو، وہ گاڑی چوری ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اس گاڑی کے اندر اگر ہماری ساری زندگی کی دولت ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ لیکن اب تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے اپنے بیوی بچے، ہمارے اپنے سارے ہوں، اور وہ گاڑی ایک دم سے غائب ہو جائے، تو وہ جو کیفیت ہے نا، وہ کیفیت تھی ان کافروں کی، کیونکہ اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، وہ وقت بھی گزر گیا، وہ سارا مال متا بھی ان کے کام نہیں آیا، جو ان کو جس چیز کا ان کو دھوکا تھا وہ بھی ان کے نہیں لیا، تو جو اس کیفیت کو جو لفظ عربی کا یہ یا لیتنی ایکسپلین کرتا ہے نا، وہ یا لیتنی کا کوئی ترجمہ ہم اپنی زبان میں کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگزامپل یہ دے کے، اور میں انشاءاللہ جو آج کا ہے وہ شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلے جو سورت سے ہم شروع کریں گے وہ سورہ اثر ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں بیسیکلی قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے اندر آپ کو یہ قسم کا انداز آئے گا، جس میں واؤ کا کیونکہ واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پر یہ اس انداز میں آتا ہے تو یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں، اس کے اندر والشمس ہے، والضحیٰ ہے، والتین ہے، والزیتون ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ اس میں ایک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی کسی چیز کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی جو پہلا جو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے زور ڈالنا، جہاں پر بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ جو عرب میں رہتے ہیں آپ دیکھیں وہ ہر بات میں جب وہ اپنی بات کو دلیل کے طور پہ دینا چاہتے ہیں کہ واللہ، واللہ، وہ یہ جو ہمارے عام یہاں پہ عرب کی یہ ٹریڈیشن ہے، تو وہ بیسیکلی وہی اسلوب کو اس قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ کوئی قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے کسی ایک ایسی چیز کی کہ جو ایویڈنٹ چیز ہے، وہ کوئی تاریخی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایک زمانے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی سائنٹیفک چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی کہ وہ چیز جتنی ہمیں کلیئرلی نظر آ رہی ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک تو اثر صرف اس بات کا ہے، زور اس بات کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر آگے جو اس کے اندر جو عربی قرآن پاک کے اندر جو میکسیمم مختلف انداز میں زور دینے کے لیے الفاظ آتے ہیں، ان میں سے تین چار الفاظ ایک ساتھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو لفظ ہے وہ قسم کے، پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو گیا، دوسری قسم ہو گئی، پھر اس کے بعد جو اگلا جو لفظ آتا ہے نا،
ان الانسان آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انا بے شک کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ تین تین ہو گئے زور، اور چوتھا جو زور ہے نا یہ لام سے آ رہا ہے. تو فی کا مطلب، کیونکہ آپ نے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فی کا مطلب میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اگر یہ جب اس کے ساتھ لام لگتا ہے نا، انا پیچھے لگا ہوا ہے اور آگے لام کسی اگلے لفظ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مزید زور دینے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار اسلوب کے ساتھ یہ زور دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو والعصر، تو یہ عصر جو ہے نا یہ نماز عصر کی بھی ہے، لیکن ایکچولی ورچوئل میننگ میں یہ زمانے یا وقت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اگزامپل اس طریقے سے آپ لے لیں کہ ایک جو ہے نا برف والا جو ہے نا وہ برف لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے جیسے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے نا وہ اس کی برف پگھلتی بھی جا رہی ہے. تو وہ آواز لگا، مطلب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر میری یہ برف نہ بکی تو تھوڑی دیر میں تو یہ پانی بن جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے لیے اس کے اندر اگزامپل، یہ ایک اگزامپل ہے. پھر دوسری اگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ اس چیز کا گواہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو بھی کام ایک ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وقت اس کی گواہی دینے کے لیے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے. ہماری گھڑیاں بند ہو سکتی ہیں لیکن وقت نہیں رکے گا. جو ہمارا جو ہے اس دنیا کے اندر معین وقت ہے وہ کبھی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کسی کا زیادہ ہے، وہ کسی کا کم ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ جب امتحان کے اندر جب ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے. کئی دفعہ پیپر کرتے ہوئے ہمیں نہیں پتہ لگتا اور وہ ٹائم گزر جاتا ہے، ایک دم سے آتا ہے 5 منٹس آر لیفٹ. تو وہ 5 منٹ جب گزر جائیں تو اس کے بعد ہم سے پیپر لے لیا جاتا ہے چاہے ہم جو مرضی کر لیں، اور اس کے بعد ہمیں مزید ٹائم نہیں ملتا. تو یہ اس میں وہاں پر تو ایک معین وقت ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہاں پر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس وقت کو غنیمت جاننا اور اس وقت کو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ وقت گزر جائے گا اور بہت جلدی گزر جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کی ایک انالیسس کسی جگہ پہ میں سن رہا تھا تفسیر میں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایوریج جو ہے انسان نا وہ تقریباً 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 8 گھنٹے سونے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی 60 سال بھی عمر ہے تو اس میں سے 1/3 تو اس نے سونے میں گزار دیا. تو 20 گھنٹے تو اس کے سونے میں گزر گئے. تو اب اس کے پاس 40 سال کی عمر رہ گئی ہے. تو 40 سال میں سے کتنے سال گزر گئے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنی ایک لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں، ہم سائنٹیفک حساب سے دیکھیں کہ ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں. جس طرح جو مائیکل جیکسن تھا اس نے اپنے لیے چیمبر بنایا ہوا تھا، اس نے اپنے لیے ساری چیزوں کو جمع کیا ہوا تھا. یہ ایگزامپل ہے، میکسیمم انسان یہی کر سکتا ہے نا اس دنیا کے اندر، کہ علاج کسی کو مل جائے، سہولیات مل جائیں. کیونکہ ہمارے منہ سے جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہوا تو اس لیے وہ فوت ہو گیا، یہ نہیں کر سکے تو اس لیے ہو گیا. لیکن کوئی بندہ ایک میکسیمم اس دنیا میں ہو وہ بھی چلا جائے گا. تو اس نے اپنے آرگنز رکھے ہوئے تھے، اس نے لوگوں کو پے کر کے میچ کروا کے رکھا ہوا تھا کہ میرے اگر گردے خراب ہوں گے تو مجھے اس سے گردہ ملے گا، اگر یہ میرے لیور کے مسئلہ ہوگا تو مجھے اس سے لیور ملے گا. لیکن دیکھیں وہ بھی چلا گیا. اس نے اپنے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا تھا تاکہ وہ اس کی جو ہے نا وہ اینٹی ایجنگ ہو، یعنی کہ اس کی ایج نہ بڑھے. تو لیکن دیکھیں وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے کہ اس دنیا کا طاقتور سے طاقتور ترین انسان بھی کو بھی جو وقت ملا ہے نا وہ معین ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور اس لیے آپ دیکھیں سنتے ہیں نا اچھے بھلے تھے بالکل، ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب یہ دیکھیں ہماری آبزرویشن ہوتی ہے. اور جب تک کوئی ہمارا اپنا اپنے کسی ہمارے اپنے کا جو انتقال ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وقت پورا ہونے. یہ وقت کے ریفرنس سے میں نے کچھ تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے نا وہ انا ہے. تو انا بار بار قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا. ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ کہیں پہ یہ انا کا آتا ہے، کہیں پہ انا آتا ہے، کہیں پہ ان آتا ہے. تو یہ مطلب بدل جاتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور وقت سارے انا کو میں جمع کر کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے نا یہ انا بے شک کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ انسان کے پیچھے الف لام لگا ہوا ہے. تو یہ الف لام کی اگزامپل یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو اسپیشل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی جو الانسان ہے نا تو یہ بیسیکلی جیسے ہم کہتے ہیں ایک بک اور ایک ہم کہتے ہیں دی بک. تو یہ اردو زبان کی گرامر کے حساب سے ایک نارمل لفظ ہوتا ہے جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں، اور ایک نکرہ ہوتا ہے. تو یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. تو یہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر کیونکہ گروپ آف پیپل ہے تو یہ جنرلی ہمارے سے انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. تو دیکھیں اس کے اندر جو ہم اپنی زبان میں لفظ یوز کرتے ہیں وہ خسارے کا ہے، تو وہ یہی ہے. تو ڈیفالٹ کیا کہہ دیا گیا ہے کہ بے شک انسان، قسم کھا کے کہا گیا، کیا کہا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو آپ خود بیٹھ کے سوچیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا یہ ہم سب کے بارے میں ہمیں چوکنا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو خسارے میں ہیں؟ ہمارا تو ڈیفالٹ میں ہم خسارے میں ہیں، ڈیفالٹ میں ہم مشکل میں ہیں. اب ہم نے اسے مشکل سے نکلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آگے ایکسپلین ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان الانسان لفی خسر.
فی کا مطلب میں ہوتا ہے. فی آپ یہ فی جو ہیں یہ پریپوزیشنز کے ورڈز ہیں، جیسے الا، الا، من، فی. ٹھیک ہے، یہ وہ لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں پر، ٹورڈز. ٹھیک ہے، کی طرف. الا پر کو کہتے ہیں، الا ٹورڈز کو کہتے ہیں. من، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ورڈز ہیں جو قرآن پاک میں بار 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 آ رہے ہیں، اور آپ اگر ان کو یاد کرنا شروع کر دیں ایک لسٹ بنا کے تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لام کے بہت سارے الفاظ مطلب ہوتے ہیں. یہاں پر لام زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ یہاں پر لام کا ایک لفظ جو ہے وہ فور کے معنی میں بھی آتا ہے. اعوذ باللہ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو لام جب اللہ کے ساتھ وہاں پہ آ رہا ہے تو وہ فور کے معنی میں آ رہا ہے، للہ فور اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر لام جو ہے وہ زور دینے کے معنی میں آ رہا ہے. 4-5 ہوں گے، یہ نہ سمجھیں گے کہ کوئی 75,000 ہوگی. 4-5 انداز میں وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر لام زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے. اب خسارے میں یہ بتا کے، اور دیکھیں اس میں یہ ساری اگزامپلز انہوں نے مختلف لکھی ہوئی ہیں. برف والی بھی بات آپ کو میں نے ایک بتائی تھی بات، وہ بھی ہے. اور ہم سب یہ دیکھیں کہ ڈیفالٹ ہمیں مخاطب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی. اچھا، ایک یہاں پہ بات آ گئی ہے تو یہ میں کروں کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اس صورت کی جو مضامین ہے نا اس کے اندر اتنی ڈیٹیل ہے اور اتنی جامع ہے اور انسانی ہدایت کے لیے، کہ اگر یہ قرآن پاک، پورے قرآن پاک کی جگہ اگر یہ صورت ہی اگر نازل ہوتی نا تو وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے. اور اب آگے کس طرح ہے یہ بھی ابھی ہم آگے الفاظ جو ہیں اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب پہلے بتا دیا ڈیفالٹ کے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. اب کون نہیں ہے؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ. ٹھیک ہے، سوائے کہ پہلے بتا کے کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے ایکسپٹ. الزینہ، الزینہ بار بار کرتے ہیں. الزینہ اور الزی اور اللتی، یہ 3 الفاظ ہیں جو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں. الزینہ جو کے معنی کہتے ہیں نا، وہ جو ہے. تو جو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ جو کا مطلب یہ ہے. جو اگر ایک کسی مذکر کے لیے ہوگا تو الذی آئے گا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ الذی آتا ہے. اور اللتی آج کی ڈسکشن میں ہی آگے سورہ ہمزہ کے اندر بھی آئے گا. تو اللتی جو ہوتا ہے وہ فور اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا انسان کے جو مؤنث ہے اس کے لیے اللتی ہوتا ہے. الذی، اللتی، الذینہ، یہ 3 لفظ یاد کر لیں. الذی، اللتی، الذینہ. ٹھیک ہے. اچھا، آمنو، تو اس میں دیکھیں لفظ کون سا آ رہا ہے؟ ایمان کا. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ اس طرح لکھا ہوا ہے یہ، لیکن اس کے اندر لفظ جو ہے وہ ہمارا جو ہم اردو زبان سے جو ہم دیکھیں گے وہ ایمان لانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایمان لانے کا ہے کہ دیکھیں جو یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہم اپنے منہ سے تو اقرار کر دیتے ہیں، لیکن منہ سے اقرار کر دینا کافی نہیں ہے. ہم اس کے فوراً بعد کیا آ جائے گی؟ عمل. وعمل الصالحات. تو دیکھیں اس کے اندر عمل ہے اور صالح ہے. صالح ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں کہ نیک عمل، صالح عمل. اس کے اندر ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ ہر وہ کام کے جو انسانیت کے بھلے کے لیے ہے وہ بھی صالح عمل ہے. ہر وہ کام کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہے وہ صالح ہوگا. یعنی کہ اگر ہم نے لٹمس پیپر نکال کے دیکھنا ہے کہ کون سا عمل صالح ہے اور کون سا عمل صالح نہیں ہے، تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ جس چیز سے ہمارے رب نے منع کرنے کو کہا ہے اس سے رک جائے، اور جس چیز سے کی اجازت دی ہے وہ کر لیں، جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کرائٹیریا ہوگا کہ ہم نے منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز پڑھو، تو وہیں پہ ٹھس ہو گئے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، وہیں پہ ٹھس ہو گئے. اس طرح بے تحاشا چیزیں. اور اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں اوبیڈینس، اور ایک چیز ہوتی ہے اتباع. تو ہمیں اس لیول تک جانا ہے کہ جو اتباع اور پیروی کی کیفیت ہو. یعنی کہ اس کے اندر نا، اس کے اندر کئی دفعہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کا گناہ نہیں ہے. اگر جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل کے مطابق تھیں، وہ اگر کوئی چیز اپنائے گا تو وہ محبت کا انداز ہے اس میں. تو یہ ذہن میں رکھیں بات کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اور پھر فالو اس انداز میں کریں کہ ہم اس کا ایک سیکنڈ، کیا اس کو کہتے ہیں، سیکنڈ ورژن لگنا شروع ہو جائے. تو یہ بات ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایمان لے آئے، صالح عمل کر لیے، اور اس کے بعد اب 2 چیزوں کا ہے. اور اس کے اندر دیکھیں لفظ جو آ رہا ہے نا، یہ ایک جو وتواصوا، تو وتواصوا سے لوگ سمجھیں گے نہیں، تو یہ سمپل ہمارے جو کامن لفظ ہے نا وصیت، تو یہ وصیت کا لفظ ہے. یہ اس انداز میں گرامیٹیکلی لکھا ہوا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ وہی وصیت ہے. 2 چیزوں کی وصیت ہے. کن چیزوں کی وصیت ہے؟ کن چیزوں کی تلقین ہے؟ کن چیزوں کو کیا اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں انگلش میں؟ انڈورسمنٹ، کہ ہمیں اس سے انڈورسمنٹ مل گئی ہے، اس سے ہمیں تاکید مل گئی ہے.
تو بیسیکلی یہ انڈورسمنٹ ہمیں کس کی چیز کی کرنی ہے؟ حکم دینا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے آس پاس ایک ماحول پیدا کرنا ہے حق کا اور صبر کا۔ اب حق کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز کہ جو اس کا ایک براڈ میں بھی الفاظ میں آئے گا، اور ایک اس میں بھی چیز آئے گی کہ ہر وہ چیز کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی جو ایکسپلینیشن ہمیں بتائی، اس کے مطابق جو کام ہے وہ حق ہے، اس کے ساتھ جو بات کی جائے وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی کہ جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، جس کا تعلق ہمارے سسٹم سے ہے، جس کا تعلق میں یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے لٹمس پہ ہمارے رول کیا ہے، یا کس ڈفرنٹ انداز میں آپ ڈفرنٹ الفاظ لے سکتے ہیں، مینول لے لیں، ایک آپ ایس او پیز لے لیں، وٹ ایور جو لفظ آپ لے سکتے ہیں اس کے معنی میں۔ تو ہمارے لیے رول کیا ہے؟ ہمارے لیے رول وہ ہے کہ جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور صبر، جب بھی ہم حق کی بات کریں گے تو اس میں آگے آپ کو مشکلات آئیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو تو کس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے؟ یہ مومن کا جو ہر عمل ہے نا، وہ صبر ہوتا ہے یا شکر ہوتا ہے، دونوں چیزیں کیفیات میں کیا ہے؟ اگر اس کو جب وہ کوشش کرتا ہے اور اس کو وہ اس چیز میں کامیابی مل جائے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر وہ کام کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے اس میں مشکلات آتی ہیں، تو اس پہ اس کو صبر کرنا ہے، اس کے لیے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو ہمارا کام ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا، اور وہ کوشش دیکھیں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات کے اندر جو الفاظ ہیں نا، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنے چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی انسان کو اس کی پہنچ سے، اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ نہیں آزمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ Please۔ تو یہ ہماری ہم سے اسی چیز کی پکڑ کی جائے گی کہ جو ہماری کیپیسٹی ہوگی۔ تو بینگ اے ڈاکٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ انسان کہ جس کو اللہ نے کیپیبلٹی زیادہ دی ہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ جتنا میرے پر اللہ کا کرم ہے، جتنا میرا دماغ شارپ ہے، جتنی میرے پاس کیفی ہے، وہ ہر طرح سے ہو سکتا ہے، وہ انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، وہ علم ہو سکتا ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ طاقت ہو سکتی ہے، وہ اختیار ہو سکتا ہے، وہ ہر وہ چیز اس کے حساب سے ہم سے حساب ہوگا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی یہ اس پوری صورت کا میسج ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ذرا اس چیز کو اپنے اندر ہم کریں کہ ہم خسارے میں ہیں، اور ہم اس خسارے سے نکلنے کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں، ہم نیک کام کریں، حق کی تلقین کریں، اور صبر کی تلقین کریں۔ یہ ایک بیسک میسج ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور یہ ایک صحابہ کرام کی یہ روٹین تھی کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یہ سورہ اثر سناتے تھے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو کی ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ایمان کو بھی پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں، ہاں پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، تو ہمارا تو وہ پریکٹس ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ ایمانی حالت اس کی کیا ہے۔ وہ تو میرا جسم میری مرضی، وہی والی کیفیت میں ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ذات کے ساتھ ہے، لیکن جو اسلام ہے وہ ہمیں کمیونٹی کی لائف بتانے کا طریقہ بتاتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے محبت ہو، جس میں محبت لوگوں کے لیے درد ہو۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا اپنا، ہماری بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں، اور وہ کسی ایسی کیفیت میں ہوں جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جا سکتی ہو، اور ہمیں ویسے ہی تکلیف ہونی چاہیے ہمیں، کہ جیسے اگر ہمیں ان کے کسی پھوڑے پہ تکلیف ہوگی یا ان کے بخار پہ تکلیف ہوگی۔ یہ صرف فیل کرنے کی ہے، یہ دونوں سائڈ سے ہے، یہ بے حسی دونوں سائڈ سے ہے، کہ جو بولنے والا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اس ڈر سے کہ وہ اگلا بندہ میری بےزتی نہ کر دے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بندہ اس انتظار میں ہو کہ کوئی بندہ میرا پوچھے، اور میں اس کو اللہ ہدایت دے اس کے ذریعے۔ تو یہ ہمیں اپنی اس چیز پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ اس کی آپ کو علماء کی 2 2 گھنٹے کی، 3 3 گھنٹے کی بھی آپ کو تفاسیر ملیں گی، لیکن میں نے آپ کو جو مین بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیں۔ یہ دیکھیں، جیسے ایک دوسرے کو صبر کی سے مراد نافرمانی اور اجتناب پر صبر کرنے کی تلقین، سے مراد لذتوں اور خواہشات کی قربانی پر صبر کرنے کی تلقین۔ انسان کو کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، اب اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک دیا، تو اس پہ وہ صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو یہ بھی وہ اس میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اچھے رویے کی ایک اس طریقے سے ہوگی۔ اچھا، اگلی جو صورت ہے نا، وہ ایک اخلاق کے معیار کو اچھا لے کے آنے کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ اس کیفیت میں لانے کے لیے اسی کی کنٹینیوٹی آگے ہوگی، وہ اس طریقے سے کہ جب کوئی بندے کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے تو اس کو ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو حکم دینا یا اس کو تلقین کرنا یا اس کو سمجھانا، لیکن اس کے اندر غرور نہ آئے،
کے اندر غرور نہ آئے، کیونکہ ایک مطلب ایک حدیث تھی یا کسی ایک جگہ پہ تھا، میں اس پر میرے پاس کوٹیشن نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو برائی کی حالت میں دیکھے، کسی گناہ کی حالت میں دیکھے، اور وہ اس کو غرور سے اور ایک کمتر سمجھ کے وہ کہے کہ وہ تو بالکل ہی برا ہے تو، اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، تو اس کو موت نہیں آئے گی جب تک خدا نہ خواستہ وہ خود سے وہ گناہ نہ کر لے۔ تو اللہ ہمیں ہر حالت میں غرور سے بچائے، کیونکہ غرور کسی بھی حالت میں صحیح نہیں۔ تو اس آیت میں، اس سورت کے اندر نا ایک میسج ہے، کہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو غرور میں آ کے، یا ویسے اس کے اندر کئی کیٹیگریز ہیں، جن میں سے ایک کیٹیگری وہ اسلام یا عمل کے اوپر جو بندہ کر رہا ہے، وہ غرور سے دوسروں کو دیکھ رہا ہے اور اس پہ تانے کر رہا ہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور اس کی برائیاں کر رہا ہے، یہ دیکھو اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے تو یہ نہیں کیا، اس نے تو یہ نہیں کیا، تو وہ بیسیکلی تانے۔ تو یہ دو الفاظ ہمزہ اور لمزہ کے اندر انہی باتوں کو بہت جو ہے ہمارے لیے میسج ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں ویل، تو یہ ویل جو ہے نا، یہ ہم کسی کو لعنت دینے کے لیے ہوتا ہے نا، یا کسی کو کہیں کہ تم تو تباہ ہو گئے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا، تو یہ ویل کے لیے لفظ ہے۔ یہ ویل یہ میرا خیال ہے کہ کچھ لینگویجز میں، یہ ہمارے ملک میں بھی ویل کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ یہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جہنم کی ایک نا جو ہے وہ وادی ہے، اس کا نام بھی ویل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہے کہ سمپل اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا نا، تو اس کے لیے یہ لفظ ہے لی کلی ہمزۃ اللمزہ۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ لام یہاں پہ آ رہا ہے لی کلی، فور، یہاں پہ دیکھیں پہلے بھی لام جو آ رہا تھا زور کے لیے آ رہا تھا، یہاں پر جو لام آ رہا ہے یہ فور آ رہا ہے، لی کلی۔ کلی ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی کل جو ہوتا ہے نا، یہ والا، یہ قل نہیں، یہ کل، یہ کاف والا، یہ کرسی والے کاف والا، تو یہ ہوتا ہے تمام کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ۔ اب ہمزہ ہے، لمزہ ہے، یہ دو الفاظ ہیں، ایک جو ہے جو سامنے سے تانے دینے والا ہے، اور ایک جو ہے وہ پیٹھ پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو ہر بہت تانے دینے والا، بہت عیب لگانے والا ہمزہ، زبان سے کسی کی عیب جوئی کرنا، اور لمزہ اعضاء کے اشاروں سے برائی کرنا، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، کہ جس کے اندر یہ ایک دعا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو جو ہمزہ جو ہوتا ہے نا، وہ کچوکے کے لیے بھی اس کے لیے لفظ آتا ہے، کہ جو وہ چیز کے جو انسان کو بہت تکلیف دے، اس کے اندر تانا بھی، وہ زبان کا تانا بھی ہو سکتا ہے، وہ اشارے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی عمل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اس کے اندر ایک براڈ معنی میں یہ چیز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس کے اندر تو یہ وہ اسی لفظ میں ہے کہ جو پیٹھ پیچھے جو برائی کرتے ہیں نا، وہ بعض اہل لغت کے نزدیک روبرو تانا زنی کرنے والے کو ہمزہ، اور پس پشت ایب جوئی کرنے والے کو لمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کا معنی برعکس، یہ دونوں ایک مختلف تفاسیر میں، اس میں مختلف معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسانوں میں نقص نکالنے والوں کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہ اس کے اندر تینوں چیزیں آ جائیں گی اس کو سمجھنے کے لیے، کہ اب آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ہم اپنے سامنے والے کو صرف غلط ثابت کرنے کے لیے اس پہ الٹے سیدھے الزامات لگانے شروع کر دیں، تو یہ کیفیت ہمزہ لمزہ کی ہے۔ اگر ہم کسی کے پیچھے کسی کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں، اس کی غیبت شروع کر دیں، اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کے ہم دوسرے کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے ہم کہیں تو بالکل سچ بول رہا ہوں میں، ہے وہ ایسا ہی، تو غیبت تو یہی ہوتی ہے۔ غیبت یہی ہوتی ہے کہ کسی کے اندر وہ برائی ہے اور آپ پیچھے سے بتا رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر برائی نہیں ہے اور آپ کسی کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ تو بہتان ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے شیطان ہمیں یہ اس چیز کی تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ تم اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہو، وہ تو ہے واقعی میں اس کے اندر موجود، پھر میں کہوں کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، لیکن بیسیکلی اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جائیں گی، ذرا ہم ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کسی بھی انسان کو ہم اپنے سے کمتر سمجھ کے جب اس کے اوپر ہم باتیں کسنا شروع کر دیں، ہم اس کے اوپر ایب لگانے شروع کر دیں، ہم اس کو پریس کر دیں، کہتے ہیں سکویز کر کے، کمپریس کر کے اس کو بالکل ہمارا بس چلے تو ہم اس کو اٹھا کے زمین کے اندر دفن کر دیں، وہ کیفیت جو ہے نا، اس میں تمام، چاہے وہ سامنے ہو، چاہے وہ پیٹھ پیچھے ہو، ان دونوں سے ہی ہم نے بچنا ہے۔ اور کتنے سخت الفاظ کے ساتھ ہے کہ ویل کا لفظ آ رہا ہے،
یہ تباہی ہو گئی. اب آگے دیکھیے گا کہ ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ان حدیث میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھیں مردہ بھائی کے کوئی، یہ قرآن پاک کی آیت میں کہ کیا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے بچو. ٹھیک ہے. بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. اور اب آپ یہ دیکھیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں، ہماری تو گفتگو ہی ختم ہو جائے. ہم کسی کو فون کریں، کسی سے ملنے جائیں، تو ہماری تو گفتگو، جب تک ہم نے کوئی دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہ کرنی ہو، تب تک تو وہ اسپائس ہی نہیں آتا. خواتین یہ مردوں کے اندر بھی ہوگی، لیکن خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہے. اور ہر انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ جہاں پر وہ چٹ چیٹ کٹی پارٹیز جب دماغ کے اندر شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا انالیسس کرنا چاہیے کہ یہ تباہی ہمارے رب کہہ رہا ہے کہ تباہی ہو گئی ہے. تو جب رب نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ایسے کام کرنے والا تباہ ہو گیا ہے، تو ہمیں ڈر جانا چاہیے. میں یہ پڑھتے ہوئے میں بیٹھے اپنی زندگی کے انالیسس کر رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں، شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس چیز سے بچتا ہو. چاہے وہ اپنے مالک کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے سبارڈینیٹ کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے دوست کے لیے ہو، چاہے وہ اپنی بیوی، اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے نندوں کے لیے، ساس کے لیے ہو. یہ آپ دیکھیں، ذرا سوچیں، بیٹھ کے انالیسس کریں. تو اللہ سے توبہ کریں اس بات پہ، فوری طور پہ توبہ کریں کہ یا اللہ ہم آگے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیے گا آگے کیا آئے گا اس کے بارے میں. تو یہ ہمیں ہلا دینے کے لیے رولر کوسٹر ہے یہ. جس طرح رولر کوسٹر میں چکر آ جاتے ہیں نا، خدا کی قسم میں یہ آیت پڑھ کے نا میں کانپ گیا ہوں، کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم جب تک اس کی ڈیٹیل میں نے جب اس کی تفسیر سنی ہے نا، تو میں لٹرلی آئی ایم شاکڈ کہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. آگے اس کی اور مزید کوالٹی بتا رہی ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہے نا، وہ ہمارے لیے کامیابی دے دے گا، وہ ہمیں ہر طرح کی برتری دے دے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الزی دیکھیں، پھر ابھی پیچھے آیا تھا الزینا، یہ وہی والا لفظ آ گیا، الزی جمع مالا عددا. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ یہ پلیز مجھے بتا دیں، مجھے ابھی یہاں پہ میسج آیا ہے انٹرنیٹ. جی ایک منٹ پلیز. کوئی ایک بندہ بول لے مجھے تاکہ پتہ لگ جائے کہ آواز آ رہی ہے آپ کو. جی اوکے، تھینک یو. تو بیسیکلی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگلی کیریکٹر کیا بتا رہے ہیں. اس کا اگلا کیریکٹر بتا رہے ہیں کہ وہ ہیں کہ جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. دیکھیں کہ انسان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں گنتا رہوں. اس کو بینک کے اندر ہم اپنے اکاؤنٹ چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے آ گئے. اللہ اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ پیسہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اس سے سگے رشتے پرائے ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں مال کی حرص سے بچائے، کیونکہ تباہی یہ دیکھیں اس دنیا کے اندر چاہے ہم جو مرضی اچیو کر لیں، قبر تو ہمیں 6 فٹ کی ملنی ہے. کسی کی سنا ہے آپ نے کہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ میں کوئی بندہ اپنی قبر بنا لے کہ یہاں پہ میرا قبر ہے؟ رہنا تو اس نے وہی 6 فٹ کی قبر میں. کوئی اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ اپنا مقبرہ بنا لے گا. اور کیا کر رہی ہے اس دنیا کے اندر؟ آپ سوچیں تو صحیح ہے ہماری اوقات کیا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. یہ پیسہ جو ہے ہم اپنے اولاد کے لیے کر رہے ہیں. اولاد ہمارے کبھی یہ بول دیں، ابا جان آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ماں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ سوچیں آج کے دور میں اگر کبھی ہمیں زندگی میں کوئی بندہ حرام کھاتا رہا اپنی اولاد کے لیے، اور اس کے بچے نے یہ بات کہہ دی، اگر مجھے بتائیں کہ اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا، ویل ہو گیا اس کے لیے. اس دنیا میں اس کو ویل مل گیا اپنے بیٹے کی طرف سے یا اپنی بیٹی کی طرف سے. ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اتنا ہی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا ہم جواب دے سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی کیفیت ذرا امیجن کریں ایک بندہ اس طرح کی ہو، کیونکہ یہی بندہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ سب ان مال لہو اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے اس کے حساب میں ہے. یہاں پہ حساب کا لفظ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ حساب کا لفظ اس انداز میں آ رہا ہے کہ اس کو یہ اس چیز کی سمجھ آئی ہے، اس کو اس چیز کا وہ یہ حساب لگا رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. یا سبو انا، کہ یقیناً ما لہو اخلدا، یہ ما لہو جو ہے یہ مال اس کا
یہ ہو کی ضمیر آ رہی ہے. آج میرا گرامر بتانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن یہ ہو جو ہوتا ہے یہ ہز کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ہو جو آ رہا ہے ہوا ہی کے معنی میں آتا ہے. مالہ جو ہے اس کا مال. ٹھیک ہے، اخلدہ کہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. خالدین، یہاں پہ جو خلدہ کا جو یہ اخلدہ جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں بے تحاشا میں نے خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ بیسیکلی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. تو وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا رہا کہ اس کا جو مال ہے نا وہ بے شک یقیناً جو انا، یہاں پہ وہاں پہ انا تھا، یہاں پہ انا ہے. معنی میں تھوڑا سا تبدیلی ہے، وہی مطلب ہے تقریباً. ٹھیک ہے، انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں. مالہ اخلدہ کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ کلا، یہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. جو یہاں پر یہ کلا جو ہو رہا ہے نا، یہ بہت زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ بہت سختی سے کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم کہیں نا کہ یہ کام نہیں کرنا، میں کہا میں تو بالکل بھی نہیں کروں گا، یہ وہ اس انداز میں ہے. تو کلا اگر آپ ترجمے صرف نہیں پڑھیں گے یا اس کو نو پڑھیں گے تو یہ نہیں، کلا بالکل ایبسولوٹلی ریفیوز کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، کلا لیمبذن فی الحطمہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جو اس کے یہ لام جو ہے وہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے. اور یہ اس کے بعد یہ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پھینک دینا، اٹھا کے پھینک دینا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ضرور ہم اس کو پھینک دیں گے. کہاں میں؟ فی الحطمہ. تو یہ ہوتاما جو ہے نا، یہ اب آگے اس کی اگزامپل آئے گی ڈیٹیل میں کہ ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینکا جائے گا. اس کو ضرور اٹھا کے پھینکنے معنی میں آئے گا. کہ آگے ہوتاما کی آگے آگے دفعہ آئے گی، وما ادراک مل ہوتاما. ٹھیک ہے، وما ادراک مل ہوتاما. اب اس کے اندر جو ماں آ رہا ہے نا، یہ ماں کے تین معنی آپ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، یہاں پر میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں گا. ماں ایک مطلب ہوتا ہے ماں کا جو. ٹھیک ہے، ماں جو ہوتا ہے وما ادراکا مل ہوتاما، یہاں پر جو کے معنی میں. اور وما ادراکا مل ہوتاما یہاں پہ دو دفعہ لفظ آ رہا ہے. ایک دفعہ سوال کے انداز میں ماں آ رہا ہے، اور ایک دفعہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وما ادراکا مل ہوتاما، اور تمہیں کیا ادراک ہے کہ ہوتاما کیا ہے، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ ہوتاما کیا ہے. ٹھیک ہے، وما ادراکا مل ہوتاما. ادراک ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں کسی چیز کا ادراک کرنا. ٹھیک ہے، وما ادراک مل ہوتاما نار اللہ الموقدہ. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک آگ جو اللہ نے خود بھڑکائی ہو وہ کیسی ہوگی. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. تو یہ اس کے اندر نار ہماری زبان میں لفظ یوز ہوتا ہے. اللہ، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ جو اللہ نے بھڑکائی ہو. ٹھیک ہے، نار اللہ الموقدہ. یہ حتما کی آگے بتائی جا رہی ہے، وما ادراک مل حتما، اور تمہیں کیا ادراک ہے کہ حتما کیا ہے. ٹھیک ہے، وما ادراک مل حتما نار اللہ الموقدہ. اب دیکھیں التی کا لفظ آ رہا ہے، التی نار کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پھر ایکسپلین کر دوبارہ بولتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الزی جو، الزینا وہ جو سب. ٹھیک ہے، اور یہاں پر پہلے جملے میں بولا گیا ہے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اب وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کیا ہے؟ التی. یہ التی کے لفظ میں پیچھے جو نار کی بات ہو رہی ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، التی جو، سمجھ گئے کہ یہ پیچھے نار کا لفظ ہے نا، نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کو التی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، التی تتالی والا لفظ. تو یہ یہاں پہ فدا کا جو لفظ ہے نا، وہ دلوں کے لیے، کہ انسان کے جو وجود کے اندر تک پہنچ جائے گی. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ورچوئل معنی ہے کہ جو انسان کے صرف وجود کو نہیں جلائے گی، وہ انسان کے اندر تک پہنچ جائے گی. یہ اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اطلاع، طلوع، ہم لفظ بولتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے، تو بیسیکلی چڑھنا کسی چیز کا نکلنا. ٹھیک ہے، الافدہ، اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے. التی تتلی الافدہ، کون سی ہے وہ آگ؟ کیا ہے وہ آگ کہ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ سوچیں ذرا کہ یہ محاورتاً لفظ ہے اس چیز کا، کہ وہ چیز صرف آپ کی طور پہ ظاہری طور پہ نہیں آئے گی، وہ آپ کے اندر تک چلی جائے گی. یہ اس چیز کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، اوہ، یا اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں. تو یہ تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا. جو
سوچے ذرا تو آپ کو یہ کہ یعنی یاد رہے کہ یہ آگ بندوں کی نہیں اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اس کیفیت کو کچھ نہ پوچھو، بڑی سمجھدار ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے، جس دل میں ایمان ہو جس مانا ہو، جس میں کفر ہو جلا ڈالے، ٹھیک ہے، جس دل میں ایمان ہو نہ جلائے، جس میں کفر ہو جلا ڈالے، اس کی سوزش بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک نفوذ کر جائے گی، یہ بیسیکلی آپ اس کو ایکسٹریم بنانے کے لیے جو ہے نا، یہاں پہ ہے کہ فاد الحم کہا جاتا ہے اس کو، گوشت کو بھوننے کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، تو آپ سوچیں ذرا، جسٹ امیجن کریں کہ ہمارا جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں ان کو تو اس چیز کا بہت احساس ہوگا کہ وہ جو ایک چھوٹا سا کسی چیز کو تلتے ہوئے جو ایک چیز آ کے گرتی ہے ہاتھ کے اوپر، اس سے انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اگر کسی گرم چیز کے اوپر ہم تھوڑا سا ہاتھ ٹچ ہو جائے ہمارا، تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ آگ کو برداشت کر لیں، تو اگر ہم نہیں اس آگ کو برداشت کر سکتے نا، تو خدا کے لیے دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور اسٹارٹنگ فرام می مائی سیلف اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ یو کہ آپ اپنی دانتوں سے اپنی زبان کو چبا لیں، اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹوں کو چبا لیں، اپنے ہاتھ انگلی کو پکڑ کے مروڑ دیں، ٹھیک ہے، بلکہ آس پاس کسی دوسرے کو کہہ دیں کہ اگر میں کوئی بولنے لگوں تو فوراً تو مجھے روک دو، کیونکہ یہ چیز نہیں ہم برداشت کر سکتے، اس دنیا میں کسی کے اندر اتنی ایبلٹی، اتنا آئرن لیڈی یا آئرن مین نہیں ہے کہ جو یہ چیزیں برداشت کر سکے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ انہا علیہ موسدا، اچھا اب یہاں پر نا جو یہ بھی یہ ہا کی جو ضمیر آ رہی ہے نا، انہو دیکھیں پیچھے بھی آیا تھا ما لہو، تو وہ جو ہو تھا نا وہ مذکر کے لیے تھا، یہاں پہ کیونکہ یہاں آگ کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے تو دیکھیں انہا آ گیا، ٹھیک ہے، انہا، یہ صرف تھوڑا سا جو لوگ پیچھے سنتے رہے ہیں ان کو یہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گا، میں اینڈ پہ اگر ٹائم بچا تو میں دوبارہ سے اس کو کر دوں گا ایکسپلین یہ ضمائر کو، کیونکہ یہ ہر دفعہ آتی ہیں، لیکن یہ صرف تھوڑا سا رکھیں کہ انہو ہو سکتا تھا اس انداز میں جس طرح ما لہو لکھا ہوا تھا ابھی پیچھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انہا ہے، تو یہ ہا از فار مونس چیز، تو نار جو ہے وہ مونس میں آ رہی تھی تو پہلے اللتی آیا اور اب انہا آ گیا، علیہم ان پر، علا علیہم، یہ ہم کی جو ضمیر ہوتی ہے نا یہ دیر کے لیے معنی میں آتی ہے کہ ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ان سب کے اوپر کیا آ جائے گی، انہا علیہم موسدا، یہ ان کے اوپر نا، یہ اس کی اگزامپل جب میں تفصیل سن رہا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس گاڑی کے اندر آگ لگ جائے اور اس کے دروازے بند ہو جائیں اور وہ شیشے اندر سے کوئی اشارے کر رہا ہو اور ہاتھ ہلا رہا ہو اور بے چینی میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن سیٹ بیلٹ لگی ہو اور وہ باہر نہ نکل پا رہا ہو، اور اندر گاڑی کے اندر آگ لگ رہی ہے اور وہ آگ کے اندر جل رہا ہو، یہ کیفیت ہے جو ہاں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اندر اوندھی کر کے ان کو بند کی جائے گی، اس کو بند کر دیا جائے گا اور وہ اس میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے، تو ذرا آنکھیں بند کر کے جیسے اس کیفیت کو امیجن کیجئے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ ہم یہ چیز برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہاں پر یہ کہ یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی، دیکھیں ہم لوگ جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو کئی دفعہ صرف یہ اس پہ ہے، تو یہ میں نے جب تفسیر سنی ہے نا تو آپ سب لوگوں کو میں گزارش کروں گا، کسی بھی کیونکہ میں کسی خاص فرقے کی یا کسی آپ کسی سے بھی سنیں گے تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی، تو اس کی تھوڑا سا تفسیر سنیں گے نا یا اس لفظ کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ خالی سمپل آگ نہیں ہے، صرف سمپل آگ تو ہمارے سامنے جو چولہا جل رہا ہوتا ہے نا ہمیں وہ امیجنیشن کرتے ہیں کہ یہ کیسی آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، اور وہ ایسی آگ کی ڈسکرپشن آگے چیک کریں پیچھے جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہمزہ لمزہ کہہ کے، تو ہمزہ لمزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کسی کافروں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی بھائی، یہ ہم لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کسی اور کا ذکر نہیں، اور ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی بات نا، کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے اوہو یہ تو کافروں کی بات ہو رہی تھی، یہ تو مکی صورت ہے، یہ تو اس زمانے میں جو کافر تھے نا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں بھائی، یہ ہم سب کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ہی پیغام ہے، یہ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر اچھے معیار پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے کہ انسان انسان بن کے رہیں، جانور نہ بنے، انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور کسی کو تکلیف دیتے ہوئے جانور بھوک میں اپنا بچہ بھی کھا جائے گا شاید کسی کو، انسان اور جانور میں یہی فرق ہوتا ہے، انسانیت کیوں کہا جاتا ہے کہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے، کہ کیوں لفظ ہم بولتے ہیں کیونکہ ہم انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ نے بے شک انسان کو بہت اعلیٰ اس میں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں یہ بند ہے، اب آگے اگلی بات دیکھیں، اگلی کیا ہے، اونچے اونچے ستونوں میں فی امد ممددہ، ٹھیک ہے، یہ اماد جو ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اماد گرائی، وہ بیسیکلی پرپینڈیکولر گرانے کے لیے بھی یہ ستونوں کے معنی میں لفظ آتا ہے، جو اونچے اونچے ستون ہیں، یعنی کہ بیسیکلی آپ جسٹ امیجن کریں
کہ ان کو بھاگنے نہیں، جب آگ میں کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، انسان ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ جسٹ امیجن کریں کہ کسی کو آگ میں ڈال کے اس کو بالکل اسٹریٹ اٹینشن آرمی والی پوزیشن میں سٹینڈ کر کے کھڑا کر دیا جائے، اور نہ وہ اس میں ہل سکے، نہ وہ بھاگ سکے، نہ وہ نکل سکے، آگ اس کے اوپر آئی ہوئی، جسٹ امیجن کیجئے کہ اس الفاظ کو ایکسٹریم بڑھانے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک آگ کو بات کر کے تو ختم کر دیا گیا ہے، صرف کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ الفاظ میں ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں ہوگی۔ دروازے بھی بند کر دیے، ان کو کیا کیا ہے، آگ کے ستون یا آگ کے دروازے یا آگ لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی، جس میں وہ بند کریے جائیں گے، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں انہیں جکڑ کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ حمد سے مراد ستون ہے جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی کیفیت ہے۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آواز کیسی ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ یہاں پر تو ہر بندہ اپنی اپنی بات شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ صحابہ کرام جو ہے وہ صرف کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول جانے، ہمیں کیا پتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، وہ دوزخ میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے یہ کیسی جگہ ہوگی یہ۔ اور عربی زبان کے اندر نا 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب بے حساب ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک محاورتاً کہتے ہیں، میں تمہیں 1000 دفعہ سمجھایا، تو یہ عربی زبان کے اندر یہ 70 کا لفظ بھی اسی طرح ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی یہ آپ سوچیں، جسٹ امیجن کریں کہ وہ کتنی گہری چیز ہوگی جس میں ہم نکل نہیں سکتے، خالدین فیہا۔ تو ہمیں جنت کی ٹھنڈک جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ہمزہ لمزہ۔ تو اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں، ہر اس انسان سے آپ کو آگ کو سے بچانے کی کوشش کریں اتما سے، کہ جو انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ جبار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ وعدے کیے ہوئے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوں گے، لوگوں کو اذیت دے رہے ہوں گے، ان کا یہ انجام ہو۔ تو اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ اور یہ کافروں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، یہ ہم لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ میسج ہم لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دو صورتیں ہو گئی الحمدللہ۔ جو تیسری صورت ہے وہ سورہ معون ہے، اور یقین کیجئے کہ معون، سورہ معون کی میں جب تفسیر پڑھ رہا تھا تو جو ہے وہ ابھی میں اس میں بھی ہماری سوسائٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب تک کی دیکھیں جتنی صورتیں ہم نے پڑھی تھی نا، اس کے اندر ایک کے اندر اللہ کے وجود کو بیان کیا گیا، ایک میں اللہ کے کافر کے کو کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا رب اور ہمارے لیے ہمارا رب۔ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر ہم نے اس رب کو، جس کو ہم نے اس کائنات کا رب مانا ہے، جس کو ہم نے اللہ صمد کہا ہے، جس کو ہم نے تمام چیزوں کا ہمیں رب مانا ہے، مالک مانا ہے، الہ مانا ہے، اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں ہر اس چیز کی تکلیف سے جو ہمیں دے سکتی ہے، چاہے وہ حاسد کرنے کا حسد ہو، چاہے وہ جادو کرنے والے کا ہو، چاہے وہ انسان اللہ اس دنیا میں اللہ کی جو تخلیق ہے ان سے جو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں سے، اور جو ہے وہ وسوسے ڈالنے والوں کی شر سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فلق، سوری فیل، اور سورہ جو قریش تھی اس کے اندر، اس زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، جو اس زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ تھے، ان کو بتانے کے لیے تھا کہ بھئی سورہ فیل میں کہ کس طریقے سے ہم نے تمہارے حفاظت کی۔ پھر کس طرح سورہ قریش کے اندر کہا گیا کہ قریش جو تھے ان کو تعریف کی گئی، ٹھیک ہے؟ کہ تمہارے ساتھ ہم نے کتنا کیا ہے، ہم نے مانوس کر دیا ہے تمہیں، سردی اور گرمی سے ہم نے تم کو مانوس کر دیا ہے، تمہارے لیے کتنی اچھی باتیں کی ہیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی تم اس رب کی اس گھر کے رب کی کرو کہ کی حفاظت کی ہے ہم نے، جس کے بدلے ہم نے تم کو اتنی عزت دی ہے کہ تمہارے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی جو دو صورتیں تھیں، سورہ کوثر اور سورہ نصر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ دیکھو آپ کو فتح مل جائے گی، اور آپ کو جو ہے وہ لوگ کہ جو آپ کو دھکے دے دے کے نکال رہے تھے، وہی لوگ جوک کے دوک آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو بیسیکلی قرآن پاک کی جو جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر میسج ہے، کچھ میسج جو ہے وہ اس وقت کے لیے اسپیسیفک تھا، اور کچھ میسج وہ جرنلائزڈ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے دین پر چلیں۔ آئی ایم سوری تھوڑا سا ٹائم آج زیادہ ہو گیا، آئی ول ٹرائی کہ اس میں ریلیٹیولی آسان الفاظ ہیں، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا یہ جو ہوتا ہے نا را کا، یہ را کا مطلب دیکھنے کا ہوتا ہے، اور یہ پچھلی صورتوں میں علم ترا کیف فعل میں بھی دیکھیں ترا کا لفظ تھا، تو رأیت الذی کہ تم نے اس کو دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنا بصارت کے لیے نہیں ہے، یہ ہوش و حواس کسی کو آبزرو کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ بصارت کا مطلب ہی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہ را کا مطلب ایک ہوش و حواس، ایک عقل سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھنے کے لیے، کہ یہ ہم کہتے ہیں تم نے یہ چیز نہیں دیکھی، تو دیکھنے کئی دفعہ وہ دیکھنے کا نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو تم نے آبزرو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، یہ بیسک ارایت الذی یکذب بالدین، کذب، ہم جو ہے کذب جو ہے وہ کذاب، ہم بولتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو بیسیکلی انکار کرنے کے معنی میں، جو جھوٹ بولنے کے، یعنی کہ اس کو نفی کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس کو بارے میں جھوٹ باندھتا ہے، ود دین، ٹھیک ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے ود دین، دین ہم دین کو دین کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو بیسیکلی روز جزا اور سزا کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ وہ دن کہ جس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کی سزا یا جزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسا ہے کہ جو بندہ جو وہ یوم الدین کو انکار کر دیتا ہے، ارے الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو روز سزا جزا کو کر دیتا ہے؟ اب وہ انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہی انسان جو روز سزا اور جزا کو انکار کرتا ہے نا، وہی کیا کر سکتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس میں فا کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، بس، ذالکا اور ہاضا، ہاضا جو ہوتا ہے نا قریب کی چیز کو دس کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تین لفظ یاد کر لیں، ہاضا، حاضی اور ہا اولائی، ہاضا، حاضی، ہا اولائی، ہاضا، حاضی، ہا اولائی، ہاضا دس کو کہتے ہیں، اگر وہ چیز مؤنث ہو تو اس کے لیے حاضی ہی ہوتا ہے، اور اگر بہت ساری چیزیں ہوں تو اس کے لیے ہا اولائی ہوتا ہے، دیز، یعنی کہ دس اینڈ دو یہ دس فیمیل، دس مذکر، اور ہاؤلائی دیز، اسی طریقے سے جو ذالکا ہوتا ہے نا، اٹ از لائک دیٹ، تھوڑی سی جو دور کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم دیٹ کہتے ہیں، تو یہ دیٹ کے لیے ذالکا، زانکا ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ قرآن پاک میں نہیں استعمال ہوا، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں کمنٹ کروں گا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کو کہتے ہیں، اور زور دینے کے لیے یہاں پہ ذالکا، ایکچولی تو حاضا کہنا چاہیے نا، لیکن یہ حاضا نہیں کہہ رہے، ذالکا کہہ رہے ہیں، ذالکا ایکچوئل جو عربی میں دور کی چیز کو کہتے ہیں، دیٹ، ٹھیک ہے؟ فذالک الذی، تو ذالکا، اور اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو تیسرا لفظ ہے وہ بہت بار بار آتا ہے، اولائکا، اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا هم المفلحون، تو ذالکا، زانکا اور اولائکا، ٹھیک ہے؟ حاضا، حاضی ہی اور ہا اولائی، دیکھیں ہا اولائی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ آتا ہے، حاضا بھی آتا ہے، حاضی ہی بھی آتا ہے، ذالکا بہت دفعہ آتا ہے، اور اولائکا بہت دفعہ آتا ہے، تو یہ دوست کے ذالک الذی، وہی دیکھیں اب آپ کو سمجھ آئے گا، یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ذالکا آیا الذی یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، اب آپ امیجن کیجئے کہ یتیم کی جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن میں جو آتا ہے، اس کو کوئی دھکا دے سکتا ہے؟ جو بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو بلوغت کی حالت میں کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے تو وہ یتیم میں نہیں آتا، جس کی ماں فوت ہو گئے وہ یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آتا، جسٹ امیجن کریں کہ جو بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ، اس کو کوئی دھکا دینے والا کتنا ظالم انسان ہو، اور وہی انسان ایسا کر سکتا ہے جو روزے سزا اور جزا کو انکار کر رہا ہے، جسٹ امیجن کیجئے کہ یتیم کو اس حد تک حکم ہے کہ ایک حدیث میں مفہوم تھا کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا نا محبت اور شفقت اور پیار سے، تو اس کو اس کے بالوں کے برابر اس کو نیکی ملے گی، تو یہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کوئی فوت ہو جاتا تھا کسی کے ماں باپ، تو سوری باپ فوت ہو جاتے تھے، تو وہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے تھے، ایون اسی کے کسی بیٹے سے اس کی ماں کی بھی شادی کر دیتے تھے تاکہ وہ پیسے نہ کہیں جائیں، اس کی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے تھے کہ مطلب ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم کرتے تھے، ان کی چیزوں کو جو طاقتور ہوتا تھا وہ آگے قبضہ کر لیتا تھا، تو ہمارے مذہب نے ان لوگوں کو ان کے لیے کیا وعید کی، آگے آگے دیکھیے، غزال نکل دی تھی یدعو الیتیم، اچھا بلا یحض علی طعام المسکین، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واو کا مطلب اور ہے یہاں پر، لا نہیں، یحض علی طعام المسکین، تو الا کا مطلب پر ہوتا ہے، طعام المسکین طعام جو ہوتا ہے ہم کھانے کے لیے، ہم اپنی متم، یہ سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ریسٹورنٹ کے باہر متم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طعام ہے، طعام المسکین، کہ جو مسکینوں کا جو کھانا ہے اس کی ترغیب نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولا یحض، یحض کا مطلب ہوتا ہے جو اس کو
پش کرنا، اس کو تلقین کرنا، اس کو رغبت دلانا. جیسے ہم کہیں کہ چلو بھائی کھاڑی میں سیل لگی ہوئی ہے، چلو وہ مطلب سمجھانے کے لیے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم ایک دوسرے کو ترغیب دے کے کام کرتے ہیں کہ فلانا کام کرنا ہے تو تم چلو میرے ساتھ، یا کوئی یہ کام، تو اس کو یہ اس کو امیجن کرنے کے لیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آپ سوچیں کہ ولا یحض علی طعام المسکین. تو اب آپ سوچیں ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو تلقین کرتے ہیں. ہماری زندگی سے یہ باتیں نکل گئی ہیں. وہی میں نے آپ کو جو بولا تھا نا، میرا جسم میری مرضی، سو واٹ، ہمارا اٹس نان آف آور بزنس، اٹس نان آف یور بزنس. ہماری تو زندگی ان الفاظ پہ آ گئی ہے. تو اللہ ہمیں اس طرح کے کیریکٹر سے، اس طرح کے بیہیویئر سے بچائے. ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کی کا ہمیں ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالے. ٹھیک ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. وہ انسان کے جو روزے جزا کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس طرح کا انسان ہوگا جو یتیموں کو دھکے دے گا اور جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نہیں رغبت کرے گا. ٹھیک ہے. فوائل للمصلین، یہ کن کے بارے میں کہہ دیا بھائی؟ یہ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے. یہاں پہ بے نمازیوں کے بارے نہیں کہ پاس ہو گیا. ویل وہی ابھی ابھی پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ وہی لفظ یہاں پہ آ گیا کہ یہاں پہ وہاں پہ ویل کس کے تھی؟ ہمزہ لمزہ کی تھی. یہاں پہ ویل کس کی ہے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے. للمصلین، جو نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں. اب جسٹ آپ ذرا کانپ نہ جائیں، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بے نمازیوں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. جسٹ امیجن. یہ ویل آگے آگے بتائے گی کہ کیا تباہی کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. پھر کس طرح کی، جو کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، آگے اس کی ایکسپلینیشن آئے گی. ٹھیک ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہوم، دیکھیں ہوم کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر، ہوم مطلب دے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن وہ، اس کے بارے میں آ رہا ہے. الذین، جو کون ہے؟ عن صلاتہم ساہون. تو جو سے، ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. صلاتہم، صلات کا لفظ آ رہا ہے اور ہم آ رہا ہے. دیکھیں اب یہ اگر آپ کو ہم اور ہم سمجھ آ جائے تو یہ وہی لفظ ہے کہ یہاں پر ان کی نماز ہو رہی ہے. یہاں پہ دے کہا جا رہا ہے. اللہ زینہ، وہ جو کیا انہیں سے، کیا ہے سے، سلاد سے، اپنی نمازوں سے، سلاد سے، مطلب دیر سلاد کہ فرام دیر سلاد. وہ جو دوز ہو آر، یہ اس کو اگر آپ انگلش میں سمجھیں تو یہ اس طریقے سے الذین هم عن صلاتہم ساہون. تو اس میں دیکھیں ہوتا ہے بھولنا. سجدہ سہو ہم بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے. یہ جو بھولنے کا ہے، لیکن یہاں پر غلطی سے بھولنے والے نہیں ہیں. یہاں جان بوجھ کر کرنے والے ہیں کہ نمازوں کے اندر چوری کر رہے ہیں. نمازوں میں چوری کیسے ہے جی؟ سجدہ رکوع بہت جلدی جلدی کر رہے ہیں، ایسے جیسے پیچھے، سوری فار بینگ سلینگ، کہ جیسے پیچھے کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس طرح بھاگ رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے. تو تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ارکان کے ساتھ عدل کرنا، نماز کے ارکان کے ساتھ انصاف کرنا. تو وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پلیز خدا کے لیے جب سجدے میں جائیں تو ایک دفعہ اس طرح سجدہ تو ہونا کہ آپ ایک دفعہ سٹیٹک ہو جائیں، اور پھر جب اٹھیں تو پھر اس کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ تیز تیز گام چل رہی ہو. خدا کے لیے رکوع کے اندر جائیں تو ایک دفعہ سیدھی ہو جائے پیٹھ. اور وہ اگر کسی کو کوئی بیک پرابلم ہے یا جو نہیں کر سکتا یا بزرگ ہو گیا ہے، وہ ایک اس کی ایکسیپشن ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آیت ہمارے لیے تسلی دینے کے لیے. لیکن جو جوان لوگ ہیں جو جان بوجھ کے کوشش ہی نہیں کرتے، تو ایسے اس کے بارے میں پیٹھ سیدھی کرنے کا ایسا حکم ہے کہ اس کے اوپر اتنی پیٹھ سیدھی ہو کہ اس کے اوپر کوئی پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں. یہ ہے اس کی ڈسکرپشن. تو کم از کم اتنی سیدھی کریں پیٹھ کو کہ وہ سیدھی ہو جائے. اور جب رکوع سے بھی کھڑے ہوں تو ایک دفعہ سٹیٹک، بے شک آپ ایک سیکنڈ کے لیے ہی رکیں، لیکن ایک دفعہ آپ کی باڈی رکے، پھر آپ سجدے میں جائیں. یہ تعدیل ارکان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے، ہم سب لوگوں سے، کہ پلیز نمازوں کے اندر جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے. نماز رکوع میں جائیں، رکوع سے کھڑے ہوں، پھر سٹیٹک ہوں، پھر سجدے میں جائیں، پھر سٹیٹک ہوں، پھر سجدے سے اٹھیں، پھر سٹیٹک ہوں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، پھر سٹیٹک ہوں. یعنی کہ ایک دفعہ درمیان میں آ کے پاز ایسا ہو کہ جو میننگ فل پاز ہو. ٹھیک ہے. الذین هم عن صلاتہم ساہون. اس کے اندر ایک تو یہ نماز کی ہو گئی، پھر وقت کی. انتظار کر رہے ہو، انتظار کر رہے ہو، جیسے 10 منٹ نماز ختم کرنے کا ٹائم ہو تو اس ٹائم پہ نماز پڑھنی شروع کر دیں بھاگ بھاگ کے. ٹھیک ہے. اس کے اندر تمام ہر طرح کی وہ غفلت کہ چھوڑو یار قضا کر لیں گے، چھوڑو یار بعد میں کر لیں گے، اس وقت ڈرامہ آ رہا ہے، اس وقت میچ آ رہا ہے، اس وقت
میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر ایک اور جو غافل وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی روٹین کو نماز کے ٹائموں کے ساتھ نہیں جوڑتے، کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل اذان ہو گئی ہے مغرب کی وقت، تو اس ٹائم پہ وہ بازار جانے کے لیے نکل رہے ہیں. جب اس ٹائم پہ نکلیں گے تو نماز تو مس ہوگی ہی ہوگی. ان کو اپنی نمازوں کی فکر ہو، اور جس کو اس نماز کی فکر نہیں ہے وہ ساہون کے پیکٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے ویل ہو گئی ہے اس کے لیے. تو یہ سوچیں ذرا، ان نمازی وہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اس نماز کے ساتھ تباہی. پھر اس کے بعد ایک اور اس میں کیٹیگری میں نے تفسیر جب سنی تھی تو ایک اور انہوں نے کیٹیگری اس کے اندر یہ بتائی تھی کہ وہ لوگ کہ جو کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کی اگزامپل کہ جو نماز انہوں نے پڑھی ہے تو اس کو تو ان کا تو اجر ملنا چاہیے. تو پیپر میں اگر 10 سوال کرنے ہیں اور 10 میں سے 5 سوال کیے ہیں اور 5 سوال نہیں کیے، اور آپ امتحان میں آپ پاسنگ مارکس کے قریب نہیں پہنچے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں میں نے 5 سوال تو کیے ہیں، مجھے پاس کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جو ہوتا ہے نا کہ جب کس دین میں انٹر ہونا ہے تو پوری طرح سے انٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے. کوشش ضرور کرنی ہے، کم از کم اس چیز کا احساس ہو کہ ہمیں معافی نہیں ہے. فرض نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. فرض نماز جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے. وضو کرنے کا موقع نہیں ہے، وضو کرنے کی ہمت نہیں ہے، زخم ہے، یہ تیمم کر لے. معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ذہن میں رکھیں. ہاں فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھنے کی ہمت ہے، نہیں اس وقت آپ پوزیشن میں ہیں، چھوڑ دیں. سفر کے اندر گئے ہیں، نمازوں کی تخفیف کر دی گئی ہے، معافی نہیں ہے. 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن معافی نہیں ہے سفر کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہر وہ کیفیت کہ جس کے اندر ہم اپنی نمازوں سے دور ہو جائیں وہ ساہون کے کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو اللہ ہمیں ہمیں جو ہے ہمارا ہمارے جو نبی تھے وہ وصال کے وقت ان کے لفظ میں ان کے منہ سے تھا او ما ملکت اور سلاتی. اور ما ملکت کے اندر ہم سارے مردوں کو اپنی بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے، اور اپنے غلاموں کے بارے میں. آج غلام تو نہیں ہے اس طرح سے، لیکن پھر بھی جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، جو ہمارے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے. اگر کوئی بندہ صرف فرعونیت میں آ کے اپنے سبارڈینیٹس کے اوپر تکلیف دے رہا ہے نا، تو وہ ہمارے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے. اینی ویز الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن. اور کیا ہے الذین؟ اور ہم کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یراؤن جو ریاکاری کرتے ہیں. دیکھیں ریاکاری ہر وہ چیز ہے کہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر نماز بھی کوئی پڑھے تو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ بھی کوئی دے تو دکھانے کے لیے، حج عمرہ بھی کرے تو دکھانے کے لیے، تو اس کو اس کچھ چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ جو روزہ رکھے وہ بھی اس لیے روزہ رکھے کہ مجھے لوگوں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خدا کے لیے ریاکاری سے بچیں. ریاکاری تو ایک نارمل انسان بھی ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ریاکاری کر کے. ہاں دیکھیں اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی بندہ لوگوں کو دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نے یہ کام کیا ہے، تو انما الاعمال بالنیات. لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی مشین نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم چیک کر سکیں. یہ ایک دل کی کیفیت ہے جو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. اور اللہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. آپ دوسرے دنیا کے ہر انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ کے لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے گناہ یا کوئی بھی ایسی کیفیت کرتے ہوئے ہم سوچ لیں کہ ہم دنیا میں کسی انسان کو بیوقوف بنا لیں گے، ہم لوگوں نے دوسرے کو ماموں بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے ایسا. تو اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو صاف کرے. جب ہماری نیت صاف ہو جائے گی نا، تو آپ یقین کیجئے کہ سارے کام درست ہو جائیں گے. ہمارے سوسائٹی کے اندر اس لیے تباہی ہے کیونکہ ہم لوگ ریاکاری کرتے ہیں. میجورٹی ہم سب لوگوں کو کسی نہ کسی کو امپریس کرنے کا شوق ہے. ہم لوگوں کو یہ ہے کہ کوئی ہماری واہ واہ کر دے. تو خدا کے لیے ریاکاری سے بچیں، اپنے اعمال کے اندر سنسیریٹی لائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ یہاں پر آپ کو سامنے یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہے، جب وہ شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر چانٹ ہو کے مانگنے لگ جاتا ہے. تو یہ ریاکاری میں بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کرے گا. تو یہ اللہ ہمیں بچائے. اچھا، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ اس نے مجھے ایک اور آئے جس نے مجھے تڑپا دیا ہے. کیونکہ ہم لوگ آپس میں یہ چیزیں، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ ساتھ والے کے گھر سے چینی مانگی جا رہی ہے، ساتھ والے کے گھر سے نمک مانگا جا رہا ہے. اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ اپنی وہ چیز کی جو چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے کسی کو نہیں نقصان ہوتا. تو یہاں پہ دیکھیں اس میں نا دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک تو معاون جو ہے نا، وہ زکوٰۃ بھی اسی کے اندر آئے گی.
وہ اس طریقے سے زکوٰۃ اس سے آئے گی کہ یہ ہماری ہماری کمائی کا یا ہماری بلونگنگس کا صرف 40واں حصہ ہے، 2.5%۔ یہ ایک اس کی ایکسپلینیشن میں معاون بھی آئے کے اندر زکوٰۃ بھی آئے گی کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا حصہ ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ وہ منع کرتے ہیں، وہ یمنعون منع کر دیتے ہیں، معاون معاون کو منع کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو، کہ کسی کو کوئی عام چیزیں چاہیے ہوں، جیسے دیکھیں کہ وہ مال کی وجہ سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاون ہر برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو عام استعمال آنے والی ہو، یعنی مال کی محبت اور آخرت کو جھٹلانے نے ان کے اندر ایسا بخل پیدا کر دیا ہے کہ محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، یتیموں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، معمولی چیزیں، ضروریات کی چیزیں کوئی عاریتاً بھی لینا چاہے تو اس دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں کہ جو ہم، تو پلیز میں خود اب بیٹھ کر یہ انالیسس کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی چھوٹی موٹی چیز خدا کے لیے کوئی اگر آپ سے ہیلپ مانگ چاہتا ہو تو آپ انکار نہ کریں، فوری طور پہ اس کی مدد کریں۔ یہ اس کے اندر کوئی کسی کو اپنا وقت دے رہا ہے تو وہ بھی معاون میں آتا ہے، جو اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے اور وہ اس صلاحیت کو دوسروں کو، کسی کو ایگزام کے اندر ہیلپ چاہیے، کسی کو کوئی مطلب لائک کہ اس کا اتنا آپ سوچتے جائیں اور آپ سمجھتے جائیں اس چیز کو، یہ منع نہیں کرنا، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ کہ جو دین کا انکار کرتے ہیں، روز سزا جزا کا انکار کرتے ہیں، جو نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، جو یتیموں کو کھانا یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کا حق نہیں دیتے، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور جو ہے وہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل للمصلین جو ہے، ٹھیک ہے۔ آ، تو یہ الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، تو اللہ ہم کو ان جو ہم نے سوشل ایونز آج ہم نے پڑھے ہیں، اللہ ہمیں ان سوشل ایونز سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اور میری ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو صرف میں کوئی تفسیر نہیں بتا رہا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو آپ لوگوں کو صرف ایک رستہ دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سب کے پاس یہ گوگل ڈرائیو میں لنک موجود ہے، کسی کو کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئے تو میرے سے پوچھے، میں آپ لوگوں کو یہ شیئر کر دوں گا چیزیں، یوٹیوب پہ ہر چیز دنیا کی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ہمت کریں اور کریں، یہ ہم لوگوں نے 12-13 صورتیں پڑھ لی ہیں الحمدللہ، اور آگے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا۔ میں نے اگلے جمعے کو اور اس سے اگلے جمعے کو فار سم ریزن آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک دا کلاس، انشاءاللہ یہ اگلے 2 جمعوں کا گیپ آئے گا، اس کے بعد پھر تیسرے جمعے کو میں اسی سلسلے کو میں آگے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ اس درمیان میں نے یہ سوچا ہے، میں آپ لوگوں کو سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ساری صورتیں باری باری جس طرح پڑھی ہیں ان کو تو ڈیٹیل سے سمجھ لیں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں روزانہ ایک ایک دعا، روزانہ یا ایوری ادر ڈے میں ایک ایک قرآن پاک کی دعا، یا جو ہم نارمل حالات میں ہمیں دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، سونے جاگنے کی دعا، مطلب مختلف جو مسنون دعائیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے وہ میں چھوٹے چھوٹے کلپس میں شیئر کروں۔ دیکھیں، یاد رکھیں بات کہ ہم ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں ایک اپنا انالیسس کریں کہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جو کام ہم نہیں، جو ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو چلے ایک الگ ہے، لیکن وہ چیز کے جو ہمارے بس میں ہے، کم از کم اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہ کام ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائیں، کیونکہ میرا مقصد کوئی اپنی تشہیر نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک اگر سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے ہماری دنیا بدل سکتی۔ اگر ہم یہ ذرا جسٹ امیجن تو کریں کہ اگر ہم ہمازہ لمازہ سے بچ جائیں، یمنعون الماعون نہ کریں، تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں تو ہمارے تو دوست، ہمارے دشمن ہمارے دوست بن جائیں گے۔ یہ آپ جسٹ امیجن کریں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جب جو کوئی گندگی ہوتی ہے نا، اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، اسی طریقے سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا، اس کی خوشبو بھی پھیل جاتی ہے۔ اٹس ڈیفیکلٹ۔ تو ہم نے معاملہ شروع کہاں سے کیا تھا؟ ہم نے تو صبر سے شروع کیا تھا، تو جب ہمیں یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں تو صبر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں والا عصر کے اندر کیا بات آئی تھی، ٹھیک ہے، ایمان لائے، عمل صالح کیا، وصیت کی، حق کی، اور وصیت کیا صبر کی، تو یہ سارا صبر میں آئے گا۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے نا، تو ہم نے ہمزہ لمزہ نہیں بننا، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے فوراً اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہے اور میں تیری خاطر میں اپنا زبان کو آگے میں ٹیپ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں دیکھیں، یاد رکھیں بات کہ اس کو، ان کا روحانی فائدہ تو ہوتا رہے گا، ہم تلاوت کرتے رہیں، اس کا تو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا، لیکن پریکٹیکلی ہماری زندگی کے، ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں، ہمارے جو بیہیویئر ہے نا، وہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک ہم اس کو سمپلیفائی کر کے نہ سمجھیں۔ تو میں جو کوشش کر رہا ہوں نا، یہ میں نے جب تھوڑا سا سمجھنا شروع کیا تو میں اپنے اندر ایک بہت 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 بڑی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جو شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔
تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ کوشش کریں، اور انما الاعمال بالنیات، نیت کر لیں اللہ سے کہ یا اللہ جو سیدھا رستہ ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ کون سا رستہ جو ہے وہ کس کو میں فالو کروں، کس کو فالو نہ کروں، مجھے نہیں پتا، مجھے اس رستے پہ چلا دے جو تیری طرف آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آئی ایم سوری کہ آج تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن جو ہے وہ میری کوشش یہ تھی کہ اچھے طریقے سے میں ایکسپلین کر دوں آپ کو، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔